میں ساتویں فرشتے پیغمبر اور اس کے پیغام سے شناخت شدہ ہو کر بہت خوش ہوں، کیونکہ یہ سچائی ہے اور خداوند یوں فرماتا ہے۔ پس ٹیپس پر جو اس نے بولا ہے وہ اس کی باتیں نہیں بلکہ کلام کے مطابق خدا کی باتیں ہیں۔ اب برینہم ٹیبرنیکل کی طرف سے ستمبر 27، 2025 کا عقاب اکٹھے ہو رہے ہیں کا لیٹر۔ اے متحد شدہ دلہن، میں بہت ہی پرجوش ہوں اور ایک عظیم توقع کے نیچے ہوں، کیونکہ میں اس مکمل کام کا حصہ ہوں جو کہ خدا اس زمانے میں کر رہا ہے۔ خدا کے اظہار جو کہ ابتدا ہی سے تھے وہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے پورے ہو رہے ہیں اور ہم اس کا حصہ ہیں۔ پوری بائبل میں ہی نبیوں نے یہ نبوت کی تھی کہ کیا واقعہ ہونے کو ہے۔ اکثر اوقات ان میں سے کچھ نبوتیں تو کئی سو سال تک پوری ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ان کے پورے ہونے کا وقت آیا تو بس یہ پوری ہو گئی، کیونکہ خدا کے اظہار جو کہ ان کے نبیوں کے وسیلہ بولے گئے تھے انہیں پورا ہونا ہی تھا۔ بس یسایہ نبی نے فرمایا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ بس ہر ایک عبرانی خاندان نے اپنی چھوٹی بچیوں کو تیار کر لیا کہ وہ اس بچے کو حاصل کرنے کو ہیں۔ انہوں نے شوز اور بوٹس کو بھی خرید لیا اور انہوں نے اپنی نظروں کو اوپر لگا لیا تھا اور بچے کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ بس نسلیں گزر گئی لیکن آخر کار خدا کے کلام کو پورا ہونا ہی تھا۔ بس ایک جوان لڑکا ہوتے ہوئے اور جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ خداوند، میں نے تیرے کلام میں دیکھا ہے کہ تو ہمیشہ ہی اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو متحد کرتا ہے۔ تو نے عبرانی بچوں کو بھی ایک شخص کے شاگرد اکٹھا کیا تھا جو کہ موسیٰ تھا، اور جس نے ان کی رہنمائی وعدہ کی سرزمین تک آگ کے ستون کے وسیلہ کی۔ جب تو جسم میں ظاہر ہو کر زمین پر رہا تو نے شاگردوں کو بھی متحد کیا۔ تو نے ان کو ہر ایک چیز سے اور ہر ایک فرد سے علیحدہ کیا تاکہ اپنے کلام کو ان پر ظاہر کر سکے۔ اور پینتیکوست کے دن تو نے اپنی کلیسیا کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کیا جو کہ ایک ہی ذہن اور ایک ہی ایمان میں تھے، اس سے پہلے کہ تو آ کر اپنے روح القدس کو نازل کرتا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ خداوند آج کے زمانے میں کیسے ممکن ہوگا؟ تیری دلہن تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ کیا پوری دلہن جیفرسن ویل میں اکٹھی ہوگی؟ میں یہ ہوتا نہیں دیکھ رہا خداوند، لیکن خداوند تو کبھی بھی اپنا پروگرام نہیں بدلتا۔ یہ تیرا قانون ہے، کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ تو یہ کیسے کرے گا؟ جلال ہو، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے ضروری بات کہ ہم اس کا حصہ ہیں۔ خدا کا ابدی کلام پورا ہو رہا ہے۔ ہم جسمانی طور پر ایک جگہ اکٹھے تو نہیں ہیں، ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن روح القدس نے اپنی دلہن کو خدا کی آواز کے شاگرد متحد کیا ہے۔ اس کی آواز جو کہ بولی گئی ہے اور ٹیپس پر ریکارڈ ہے، یہی آج کے لیے خدا کا ایبسولوٹ ہے، اور اسی کے شاگرد دلہن متحد ہو کر اکٹھی ہو رہی ہے، اور بس کوئی بھی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ خدا اپنی دلہن کو متحد کر رہا ہے، اور وہ اکٹھی ہو کر مشرق اور مغرب سے اور جنوب اور شمال سے آ رہی ہے، اور متحد ہونے کا ایک وقت ہے، اور یہ وقت یہی ہے۔ اب وہ کس کے لیے متحد ہو رہی ہے؟ اٹھائے جانے کے لیے۔ آمین۔ متحد ہونے کا وقت ابھی واقع ہو رہا ہے، اور کون سی چیز ہمیں متحد کر رہی ہے؟ بس روح القدس اپنے کلام سے اور اپنی آواز کے وسیلہ۔ اور ہم کس مقصد کے لیے متحد ہو رہے ہیں؟ اٹھائے جانے کے لیے، اور بس ہم سب کے سب جا رہے ہیں اور کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ خدا دلہن کو تیار کر رہا ہے۔ جی ہاں جناب، یہ متحد ہونا ہے، اور وہ کس چیز سے دلہن کو متحد کر رہا ہے؟ اپنے کلام کے وسیلہ۔ بس ہمارے زمانے کے لیے کلام کیا ہے؟ یہ میسج، اس کی آواز، یہ دلہن کے لیے خدا کی آواز ہے، کسی آدمی کی نہیں، نہ ہی کسی آدمیوں کی، نہ ہی کسی گروہ کی۔ یہ شناخت شدہ آگ کے ستون کا وسیلہ ٹیپس پر خدا کی آواز ہے۔ اس لیے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام ہرگز نہ ٹلے گا۔ دلہن بغیر کسی کی پرواہ کیے کہ کوئی دوسری تنظیم یا دوسرا شخص کیا کہتا ہے، وہ خداوند یہ فرماتا ہے کے ساتھ متحد ہو رہی ہے۔
غرض اس کے کہ کوئی کیا کہتا ہے، ہم ثابت شدہ اور شناخت شدہ خداوند یوں فرماتا ہے جو کہ ہمارے زمانہ کے لیے ہے، اس کے شاگرد اکٹھا ہو رہے ہیں اور متحد ہو رہے ہیں، بس کسی ترجمانی کے نیچے نہیں۔ ہم ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ ہر ایک آدمی کے ساتھ بدل جاتی ہے، لیکن ٹیپ پر جو خدا کی آواز ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، اور اسے خود آگ کے ستون نے خدا کا کلام اور خدا کی آواز ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اب انسان کے ساتھ یہی پریشانی ہے کہ وہ اپنے رہنما کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ جی ہاں جناب، اسی لیے کہ یہ ایک تنظیم کے گرد جمع ہو جائیں گے، یہ ایک بشپ یا ایک آدمی کے گرد جمع ہو جائیں گے، لیکن یہ رہنما یعنی کلام میں موجود روح القدس کے گرد جمع نہیں ہوں گے۔ سمجھے؟ وہ کہتے ہیں او ٹھیک ہے، مگر میں خوف زدہ ہوں کہ میں کہیں تھوڑا سا مذہبی جنونی نہ بن جاؤں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں غلط راہ پہ نہ چلا جاؤں۔ او یہاں ہیں ہم، یہی وہ چیز ہے جہاں تنقید کرنے والے اپنی جماعت سے کہتے ہیں دیکھیں بس یہ ایک آدمی کو بڑھا رہے ہیں جو کہ ولیم برینم ہے، یہ الوہیت کے ایماندار ہیں اور اسی کے جگرد گھومتے رہتے ہیں، ایک انسان کے نہ کہ روح القدس کے۔ یہ سب بکواس ہے۔ ہم خدا کی شناخت شدہ آواز کے شاگرد اکٹھے ہو رہے ہیں جو کہ اس آدمی کے وسیلہ بولی گئی ہے۔ یاد رکھیں یہی وہ شخص ہے جسے خدا نے اس کی آواز ہونے کے لیے چنا ہے تاکہ وہ آج کے زمانہ کے لیے دلہن کو باہر بلا کر اس کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن اسے متضاد کرنے کے لیے وہ ایک آدمی کے شاگرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے چرچز میں خدا کی آواز کو نہیں چلائیں گے جو کہ ٹیپ پر ہے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک خادم جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس میسج کو، اس زمانے کا پیغام مانتا ہے اور یہ کہ یہ خداوند یوں فرماتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہانے ڈھونڈ لیتا ہے کہ اس آواز کو چرچ میں نہیں چلانا چاہیے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے منادی کرتا ہے کہ لوگ اسے ضرور سنیں، اور جبکہ دوسرے خادم بھی کلام کو منادی کر رہے ہیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ پچھلے ہفتے ہی سنا تھا کہ خدا نے ان آدمیوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بس ہم شادی کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ایک ہو رہے ہیں۔ بس کلام آپ بن رہا ہے اور آپ کلام بن رہے ہیں۔ یسوع نے کہا اس دن تم جانو گے کہ جو کچھ باپ ہے وہ میں ہوں، اور وہ سب کچھ جو کہ میں ہوں وہ تم بھی ہو، اور جو سب کچھ تم ہو وہ میں ہوں۔ اس دن تم جانو گے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، اور تم میں ہوں اور تم مجھ میں۔ خداوند اپنے مکاشفہ کے لیے اور آج کے زمانہ میں ہمارے مکاشفہ کے لیے تیرا شکریہ۔ تیری دلہن اپنے آپ کو فرمودہ کلام کے وسیلہ تیار کر رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم تیرے ریکارڈ شدہ کلام کے ساتھ ٹھہرے رہنے کے وسیلہ تیری کامل مرضی میں ہیں۔ میں دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے زمانے کے لیے جو خدا کی شناخت شدہ آواز ہے اسے اس اتوار کو سنیں۔ ہم اس اتوار 12 بجے جیفرسن ویل ٹائم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جبکہ ہم سنتے ہیں 63-0818 متحد ہونے کا وقت اور نشان۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہوک اپ کے وسیلہ جڑ نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے تو بس کسی بھی ٹیپ کو لیں اور اسے سنیں۔ یہ سب کی سب خداوند یوں فرماتا ہے، اور خدا کی آواز کو آپ کو کامل کرتا ہوا دیکھیں جبکہ وہ آپ کو اس کے بہت جلد آنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ برادر جوزف برینہم۔ زبور اس کا 86 باب 1 تا 11 آیت، مقدس متی اس کا 16واں باب 1۔ وہ خود کو متحد کر رہی ہے اور وہ تیار ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دلہن ہے، یہ درست ہے، اور وہ اپنے دلہا کے ساتھ متحد ہو رہی ہے۔ غور کریں، اور دلہا کلام ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ بس ہم عقاب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ بس یہ ویڈیو بہت سے چرچز میں دکھائی جاتی ہے اور میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کتنے ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں کہ ٹیپ پر جو میسج ہے وہ خداوند یوں فرماتا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں۔ بس آپ کے شاگرد جو لوگ ہیں انہیں بتائیں کہ جو کچھ بھی بردر ولیم برینہم نے کہا ہے وہ سب کی سب سچائی ہے۔ کہیں آمین۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میں بہت خوش ہوں جتنوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر آمین کہا ہے۔ اگلی بار تک کے لیے خدا آپ کو برکت دے اور شلوم۔